السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 23ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ صافات سورہ نمبر 37 میں آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 113 تک 39 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو دیکھو کیا ہم خوب دعا قبول کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت یعنی بڑی بے چینی سے بچا لیا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد یعنی نسل کو باقی رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں نوح علیہ السلام کا اچھا ذکر باقی رکھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، ساری دنیا میں نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک نوح علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والوں کو پانی میں ڈبو دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس صاف یعنی عیب سے پاک دل لے کر آئے۔ اذ قال لأبیہ وقوم ماذا تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کو پوجتے ہو یعنی کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ ایفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تو سارے جہان کے پالنے والے رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا۔ فقال انی سقیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو لوگ منہ موڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، تو ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے بنائے ہوئے معبودوں یعنی بتوں کے پاس گئے اور ان سے کہا تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو۔ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بولتے بھی نہیں۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے مارتے ہوئے ان بتوں کو توڑنے لگے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو لوگ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں تم خود ہی تراشتے ہو، خود ہی بناتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبکہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، لوگ کہنے لگے ابراہیم کے لیے ایک عمارت مکان بناؤ اور اسے آگ میں پھینک دو۔ فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاسفلین، لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کرنی چاہی تو ہم نے ان لوگوں کو اپنی سازش میں ناکام کر دیا یعنی انہی لوگوں کو نیچا کر دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ رب حب لی من الصالحین، میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک نیک لڑکے یعنی اسماعیل کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، پھر جب وہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول بیٹا تیری کیا رائے۔ بیٹے نے جواب دیا ابا جان آپ کو جو حکم ملا اسے کر گزریے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب دونوں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے انہیں آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم بے شک آپ نے خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ کھلا ہوا امتحان تھا، بے شک یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑے دمبے یعنی میڈھے کو ذبح کے لیے پیش کر کے بچے اسماعیل کو بچا لیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا اچھا ذکر پچھلے لوگوں میں باقی رکھا ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جو نیک لوگوں میں سے ایک نبی ہوں گے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق،
ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل اولاد میں سے کچھ تو نیک لوگ ہوئے اور کچھ کفر و شرک کر کے اپنی جان پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے تھے۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 23ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 39 آیتیں ہیں۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 میں آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 113 تک، آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 تک 8 آیتوں میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ نبیوں کے واقعات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی اور بیٹا کنعان بھی ایمان نہیں لایا۔ آگے اللہ نے کہا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو، یعنی ان پر ایمان لانے والوں کو بڑی گھبراہٹ سے پوری دنیا میں سیلاب آیا اور سب کے سب ختم ہو گئے۔ آگے اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے نیک بندے تھے۔ تو پتہ یہ چلا انبیاء علیہ السلام اللہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور نیک بندے ہیں اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 113 تک 31 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 83 پر غور کیجیے، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے تھے، یعنی جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی بلایا۔ اذ قال لأبیہ وقوم ماذا تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتے ہو؟ پھر اس طرح لوگوں نے کہا چلیے میلے میں چلتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 89۔ تو یہاں روحانی بیماری، یعنی تم لوگ شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اس لیے مجھے بیماری لگی ہوئی ہے۔ توریہ اور تاریث کا استعمال کیا، یعنی لفظ کا استعمال کیا لیکن معنی کچھ اور مراد لیا۔ لوگوں نے سمجھا واقعی وہ بیمار ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ روحانی بیماری، یعنی دل کو سکون نہیں، تم لوگ توحید کو نہیں مانتے ہو، شرک پر ہو، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے بیماری ہو گئی ہے۔ پھر کہا قال تعبدون ما تنحتون، جو تم تراشتے ہو اسی کی تم پوجا کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو پھر اسی کو پوج رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں بابل میں تھے، جس کو ابھی موصل کہا جاتا ہے، وہاں تھے وہ۔ واللہ خلقکم وما تعملون، ارے غور تو کرو، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 108 کے درمیان کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، بہترین دعا ہے آیت نمبر 100، جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ یہ دعا پڑھے، رب ہب لی من الصالحین، میرے رب تو اپنی طرف سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑھاپے میں پیدا ہوئے، پھر خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں تو مشورہ لیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول بیٹا تیری کیا رائے ہے۔ تو ایک باپ کے لیے کہ اپنی اولاد سے مشورہ بھی کرے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بیٹا ہو تو اسماعیل علیہ السلام جیسا، تو کیا ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام جیسے نیک ہیں؟ مشورہ کر رہے ہیں، فانظر ماذا تری، بول بیٹا تیری کیا رائے ہے۔ اگر بیٹے کی تربیت، اولاد کی تربیت صحیح ہوگی تو جواب یہ ہوگا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان کر گزریے جو حکم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر آگے یہی ہے، لٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ نے آواز دی قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔ پھر آگے ہے وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کے بدلے ایک میڈھا جنت سے لایا گیا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور وہ ذبح کیا گیا۔ یہی سنت ابراہیم ہے جو بقرعید میں ہم اور آپ ادا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرتے ہیں۔ تو قربانی جو ہے ایک عظیم یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔